السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، بہت سے ساتھیوں نے کمنٹ کیا کہ صلاۃ التسبیح کا بھی طریقہ بتا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہو، اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صلاۃ التسبیح کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس میں کتنی رکعتیں ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، ان تمام چیزوں پر ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کا حکم کیا ہے۔ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اسی طرح اپنے چچا زاد بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو سکھایا، اور اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی سکھایا۔ صلاۃ التسبیح یہ ایک نماز ہے۔ رکعتیں کتنی ہیں اس میں 4 رکعتیں ہیں، اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھنی ہے 75 مرتبہ ایک رکعت میں، اور اسی طرح سے 4 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ طریقہ اس کا جو ہے، اس نماز کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ جس طرح سے ہم نماز شروع کرتے ہیں اس طرح سے مصلی پر آ جائیں گے، نماز شروع کریں گے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھیں، اور ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھی جائے گی، ایک سورہ ملائیں گے، اور پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر رکوع میں جا کر یہی تسبیح 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر قومہ میں یہ تسبیح 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں جا کر کے یہ تسبیح 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر جلسہ میں جب بیٹھتے ہیں تو اس میں یہ تسبیح 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدہ میں جب جاتے ہیں تو یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ یاد رہے، رکوع کی تسبیح میں رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ، اسی طرح سجدے میں سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے جب ہم دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ کل میزان 75 ہو جاتی ہیں۔ اس طرح سے ایک رکعت میں 75 مرتبہ۔ پھر جب دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے تو اس میں اب چونکہ ثنا ہم پہلی رکعت میں پڑھ چکے ہیں تو اب یہاں ثنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، نماز ہماری شروع ہی ہے، اب نماز کی دوسری رکعت آئی ہے، تو اس میں ہم الحمد شریف پڑھنے سے پہلے پڑھیں گے 15 مرتبہ، پھر الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد کوئی سورہ ملائیں گے، سورہ ملانے کے بعد اس تسبیح کو 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اس طرح سے جیسے ہم نے پہلی رکعت میں پڑھا تھا ایسے ہی دوسری رکعت میں پڑھیں گے، اور جیسے ہم نے دوسری رکعت میں پڑھا پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں یہ تسبیح 75 مرتبہ پڑھتے ہوئے ہم نماز کو مکمل کریں گے۔ اس نماز کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور خاص طور سے اپنے چچا عباس کو بتایا کہ چچا جان، ممکن ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کریں، اگر یہ نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم عمر میں تو 1 بار پڑھ ہی لیں۔ یہ تسبیح والی نماز جسے ہم صلاۃ التسبیح کہتے ہیں، یہ نفلی نماز کی طرح سے ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ نفلی نماز ہی ہے، اور غربا اور مساکین جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، وہ حج بیت اللہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایک طرح سے یہ غربا کا حج ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی رضا نصیب ہوتی ہے، اور فضیلتیں تو حاصل ہوتی ہی ہیں، اور جب ایسے توبہ کا موقع آتا ہے تو انسان صغیرہ کبیرہ اور ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے، کبیرہ گناہوں سے، بڑے چھوٹے سری گناہوں سے ہی وہ معافی مانگتا ہے، تو توبہ کا تحقق ہو جاتا ہے اور اللہ رب العزت اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس رمضان میں بھی ہمیں چاہیے
کہ ہم اس نماز کا ضرور بھی ضرور اہتمام کریں۔ اب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس نماز کا دوسرا طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم تکبیر تحریمہ کہیں گے اور ثنا پڑھیں گے تو ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملائیں گے، سورہ ملانے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ تسبیح ہم 15 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ ملا لیا، سورہ ملا لیا، اب یعنی قرات مکمل ہو چکی، قرات کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد رکوع میں جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، رکوع سے اٹھ کر قومہ میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر پہلے سجدے میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے سجدے میں یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر سجدے سے اٹھ کر سیدھا کھڑے نہیں ہوں گے بلکہ سجدے سے اٹھ کر ہم بیٹھ جائیں گے، یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے، دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوں گے۔ اور اب جب ہم دوسری رکعت کے لیے آ چکے ہیں تو پھر اب یہاں پر ہم پہلے الحمد شریف پڑھیں گے، اس کے بعد سورہ ملائیں گے، اس کے بعد ہم یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر جب رکوع میں جائیں گے تو 10 مرتبہ، پھر رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر پہلے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے سے اٹھ کر بیٹھ کر 10 مرتبہ پڑھ کر تب تیسری رکعت کے لیے یا تشہد پڑھیں گے چونکہ دوسری رکعت ہے۔ تو اس طرح سے ہماری 4 رکعت کی نماز مکمل ہوگی۔ یعنی اس میں ایک فرق ہے کہ پہلا جو طریقہ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ ثنا کے بعد فوراً الحمد شریف پڑھنے سے پہلے تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے اور قرات کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے ہماری 25 مرتبہ قیام کی حالت میں ہی ہو جاتی ہے۔ اور جو دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے میں ہم کو قرات کے بعد یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے یہ دوسرے طریقے میں ہماری قیام کی حالت میں تسبیح 15 مرتبہ ہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ کر تسبیح پڑھ کر کے اس کے بعد کھڑا ہونا ہے۔ یاد رہے کہ ان تسبیحات کو مکمل کر کے، نماز مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، پوری امت کو ذہن میں رکھتے ہوئے دعا کریں کہ یہ جو بیماری وبا کی صورت اختیار کر گئی ہے، ملک کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں، فرقہ پرست لوگ، فرقہ پرست طاقتیں اور شرپسند عناصر مستقل اپنے پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں اور امت کے خلاف، امت کے بالمقابل طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم امت کے واسطے اللہ کے دربار میں یہ عرضی ضرور لگائیں، چونکہ یہ جو نماز، تسبیح والی نماز ہے، ایک خاص نماز ہے، خاص عبادت ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم سے کم یہ تو ضرور کوشش کریں گے کہ پہلے عشرے میں 1 مرتبہ، دوسرے عشرے میں 1 مرتبہ، پھر تیسرے عشرے میں 1 مرتبہ، اس طرح سے رمضان شریف میں ہم اس نماز کو 3 مرتبہ پڑھ سکیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اگر کسی طرح کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو احباب سے گزارش ہے، کمنٹ کریں، کیا کمی رہ گئی ہے وہ بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔